السلام علیکم پیارے ناظرین، آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ میری نند مریم کی سچی اب بیتی ہے۔ اس نے مجھے تفصیل سے بتائی ہے۔ میں اور میری نند مریم بہت اچھی دوست اور ہمراز ہیں۔ عمر میں وہ مجھ سے 2 سال چھوٹی ہے۔ ہم دونوں ایک ہی گاؤں کی رہنے والی ہیں۔ مریم نے مجھے اپنے بھائی کے لیے پسند کیا تھا۔ میری شادی سے پہلے مریم کی شادی ہوئی تھی، اس لیے میری شادی میں مریم میری استاد بھی تھی۔ مجھے سہاگ رات کے بارے میں بھی مریم نے سمجھایا تھا۔ مریم انتہائی خوبصورت اور پیارے بدن کی مالک تھی۔ ایک بات میں بتاتی چلوں کہ میری طبیعت میں بے انتہا درجے کی عیاشی تھی، جبکہ مریم حد درجہ پردے دار اور صوم و صلات کی پابند تھی۔ اکثر روزے سے رہتی تھی، ہر جمعہ کو روزہ رکھتی تھی۔ میں اکثر مذاق میں کہتی کہ عالمہ پیرنی بنتی جا رہی ہو۔ مریم ایک بین الاقوامی ایئر لائن کمپنی میں اسلام آباد میں جاب کرتی ہے۔ شادی سے پہلے اس کی جاب ہوئی اور وہیں پر ایک لڑکا پسند کیا اور شادی ہو گئی۔ لڑکا اندرونی پنجاب سے تھا۔ لڑکا اچھا تھا۔ مریم دفتر میں بھی پردے کا خاص خیال رکھتی تھی اور برقع پہن کر جاتی تھی۔ جیسے میں نے کہا کہ مریم ہر درجہ کی خوبصورت ہے۔ شادی کے بعد اس کے شوہر نے کہا کہ برقع مت پہنو، لیکن مریم نہ مانی اور دونوں میں اکثر اوقات لڑائیاں ہونے لگیں۔ 1-2 دفعہ ناراض ہو کر میکے بھی آئی۔ میں نے سمجھایا کہ خاوند کی بات مان لو، لیکن مریم کہتی نہیں، میں بے پردہ نہیں ہونا چاہتی۔ میں یہ بھی بتاؤں کہ میرے سسرال والے بھی خاصے مذہبی ہیں۔ بہرحال مریم کا شوہر آ کر منا لیتا۔ میں اکثر اوقات مریم کے ہاں راتیں بھی گزارتی۔ ایک دن اس کے شوہر نے مجھے اکیلے میں کہا کہ پلیز مریم کو سمجھاؤ کہ یہ کالا برقع نہ پہنو۔ میں نے کہا کہ بھائی فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزر رہا تھا۔ مریم کے 2 بچے بھی ہو گئے، لیکن اس طرح پردے کی سخت پابند رہی۔ میری شادی کے بعد میں بھی اسلام آباد شفٹ ہو گئی، اس لیے کہ میرا خاوند بھی اسلام آباد میں ایک سرکاری دفتر میں ہوتا ہے۔ میرے خاوند نے مجھے خوب ماڈرن بنایا، جو کہ میرا شوق بھی تھا۔ ٹراؤزر اور کھلے گلے کی قمیض پہننا اور ہلکا سا دوپٹہ لینا۔ مریم کی خاوند کی تبدیلی کوئٹہ ہوئی تو وہ اکیلا چلا گیا اور مریم اور بچے ادھر اسلام آباد میں تھے۔ اس طرح مریم اور میں ویکینڈ پر ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ میں ساتھ ساتھ مریم کو سمجھاتی رہی۔ پھر ایک دن اس نے کالا برقع اتار دیا اور سفید چادر لی۔ اب کھلے چہرے کے ساتھ مارکیٹ جاتی تھی۔ شروع میں ہچکچاتی تھی، چونکہ میں ساتھ ہوتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی یہ ہچکچاہٹ بھی ختم ہو گئی۔ اس دوران میں نے مریم کے خاوند کو فون کیا۔ میں نے کہا بھائی جان مبارک ہو، تمہاری بیوی نے کالا برقع پھینک دیا۔ جب آؤ گے تو ماڈرن بیوی ملے گی۔ وہ بہت خوش ہوا۔ جب وہ کوئٹہ سے چھٹی پر آ رہا تھا تو میں اور مریم اس کو ایئرپورٹ سے لینے گئے۔ یہ بات میں نے مریم کے خاوند کو بتائی تھی کہ جب تم آؤ گے ہم آپ کو پک کرنے آئیں گے۔ اس رات جب مریم کا خاوند آ رہا تھا، مریم نے بالکل ریڈ سوٹ پہن کر خوب میک اپ کیا اور چادر اوڑھ لی۔ میں نے کہا کیا چاند کو داغ لگا رہی ہو، صرف دوپٹہ اوڑھ لو۔ وہ فوراً مان گئی، اس لیے کہ میں نے جینز اور ٹی شرٹ پہنی تھی۔ میں نے ہنس کر کہا کہ خاوند کو خوش کرو ورنہ میں تمہارے خاوند کو لائن ماروں گی۔ جب مریم کے خاوند نے مریم کو اس طرح کے حلیے میں دیکھا، بالکل پاگل ہو گیا اور شدت جذبات سے گلے لگا لیا۔ مریم شرما گئی، اس لیے کہ ایئرپورٹ پر سب لوگ موجود تھے، لیکن اس کو اس کا احساس نہیں ہوا۔ گاڑی مریم نے ڈرائیو کی تھی۔ ہم واپس گھر پہنچے اور ان کے ساتھ ان کے گھر پر کھانا کھایا اور پھر میں واپس آ گئی۔ دوسرے دن صبح مریم کے خاوند کا فون آیا اور میرا بہت شکریہ ادا کیا کہ تم نے میری خواہش پوری کی۔ وہ بہت خوش تھا۔ میں نے ہنس کے کہا میرا گفٹ کدھر ہے؟ اس نے کہا جو کہو گی حاضر۔ پھر میں نے مریم کو فون کیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ خاوند میرا بے انتہا خوش تھا اور 3 دفعہ مجھے آؤٹ کیا۔ میں نے ہنس کے کہا کہ مجھے بھی بلا لیتی، میں بھی ساتھ شامل ہوتی، مزہ آتا۔ 3 دن بعد مریم نے فون کیا کہ ہم جیولر کی دکان پر جا رہے ہیں، تیار ہو جاؤ، تم بھی ساتھ چلو۔ میں نے کہا تم لوگ جاؤ اپنا کام کر لو۔ مریم نے کہا کہ میرا شوہر کہہ رہا ہے کہ سمیرہ بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ بہرحال میں تیار ہوئی۔ کوئی 1 گھنٹہ بعد وہ لوگ آ گئے اور ہم جیولر شاپ پر گئے۔ مریم کے خاوند کا جیولر کے ساتھ بہت پرانا تعلق تھا۔ وہ سارا زیور اس جیولر سے بناتے تھے۔ پہلی دفعہ میں بھی ساتھ گئی تھی۔ جیولر نے پہلی دفعہ مریم کو اس طرح بغیر پردے کے دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ اس کے خاوند نے کہا یہ میری بیگم مریم ہے اور یہ میری بھابھی۔ جیولر کا ایک بیٹا کبھی مجھے اور کبھی مریم کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ مریم کا دوپٹہ بس برائے نام تھا اور میرا بھی۔
جبکہ میری قمیض کا گلا کافی کھلا تھا جس سے سب واضح نظر آ رہا تھا۔ مریم کا خاوند دوست کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھا اور میں اور مریم جیولری دیکھنے میں مصروف تھے، اور جیولر کا بیٹا ہمیں جیولری دکھا رہا تھا۔ لڑکا اچھا تھا، ہینڈسم اور بھرا بھرا بدن تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مریم میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہے۔ ہم کوئی 2 گھنٹے بیٹھے رہے اور انہوں نے خوب خاطر مدارت کی۔ مریم نے ایک نیکلس، 2 کنگن خرید لیے اور اس کے خاوند نے مجھے ایک بریسلٹ گفٹ لے کر دیا، اور مریم نے 6 چوڑیوں کا آرڈر دے دیا۔ جیولر کے بیٹے نے، جس کا نام نوید تھا، اپنا نمبر دے دیا اور کہا کہ باجی میرے اس نمبر پر رابطہ کرنا، میں بتا دوں گا کہ چوڑیاں تیار ہو گئی یا نہیں۔ اس کے خاوند نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، یہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہے گی۔ ہم گھر واپس آ گئے۔ مریم کا خاوند 2 ہفتے بعد پھر واپس چلا گیا۔ مریم بہت خوش تھی، کہنے لگی کہ مجھے کیا پتا تھا کہ میرا خاوند اتنا خوش ہوگا، میں 5 سال پہلے برقع پھینک دیتی۔ میں نے کہا پگلی میری طرح ہو جاؤ، خوب عیاشی کرو، خوب ماڈرن رہا کرو، مرد یہی چاہتے ہیں۔ میرے دوست کا مریم کو پتا تھا۔ میں نے کہا کہ بس ایک اچھا دوست بھی بنا لو۔ وہ ہنسی اور کہا یہ بھی ہو جائے گا۔ وقت گزرتا رہا اور ہم دونوں اکثر اسی جیولر کے پاس جاتے تھے، جیولری دیکھتے اور کبھی کبھی چھوٹا موٹا زیور بھی خرید لیتے۔ ایک دن خوب بارش ہو رہی تھی، ہم دونوں مارکیٹ گئے تھے، پھر بارش کی وجہ سے جیولر کی دکان میں گئے۔ اس وقت صرف نوید موجود تھا اور ساتھ 2 نوکر بھی تھے۔ نوید کا والد اور اس کا بڑا بھائی کام کے سلسلے میں سیالکوٹ گئے تھے۔ نوید فارغ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ یوں نوید نے ہم دونوں کو 2 نتھ، ایک مجھے اور ایک مریم کو گفٹ دی۔ میں نے اپنے آپ کو جیولری دیکھنے میں مصروف کیا، ان دونوں کو چھوڑا کہ مریم نوید کے ساتھ گپ لگا لے۔ مجھے کچھ اندازہ ہو گیا کہ ایک دوسرے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ ہم کافی دیر بعد واپس گھر آ گئے۔ گھر آ کر میں نے پوچھا اور قسم دی کہ بتاؤ لڑکا کیسا ہے اور کتنے نزدیک ہوئے تم دونوں۔ مریم چونکہ میری دوست اور ہمراز تھی، سب کچھ بتا دیا۔ باقی کہانی مریم کی زبانی۔ نوید نے جب دکان کا کارڈ دیا تو اس پر اس کا نمبر بھی تھا۔ میں نے 3 دن بعد فون کیا کہ چوڑیاں بن گئیں، تو کہنے لگا کہ اس پر کام شروع ہے، اور ہلکی پھلکی گپ لگی۔ پھر 2 دفعہ میں اکیلی بھی گئی تھی، پھر کبھی کبھی میسج بھی کرتا، اور ایک دفعہ میسج میں کہا کہ تم بہت یاد آتی ہو۔ پھر ایک دن فون کیا کہ باجی چوڑیاں تیار ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل لے لوں گی۔ نوید نے کہا کہ آپ کہتی ہیں تو گھر پر لے آؤں؟ میں نے کہا آج نہیں، کل 11 بجے تک لاؤ۔ میں نے اس کو 11 بجے اس لیے کہا کہ گھر پر کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، میں اکیلی ہوتی ہوں، اس لیے میری ڈیوٹی بھی 2 بجے تھی، بچے اسکول گئے تھے۔ نوید اپنے ابو کے ساتھ اس سے پہلے ہمارے گھر کئی دفعہ آ چکا تھا، اس لیے گھر معلوم تھا اس کو۔ دوسرے دن 10 بجے کے قریب گھر آ گیا۔ میں پہلے سے تیار ہوئی تھی، گرین شلوار قمیض میں تھی، بال کھلے تھے اور میرون لپسٹک لگائی تھی۔ بیل ہوئی، میں نے گیٹ کھولا۔ نوید اندر آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ میں نے اسے آم کا جوس لا کر دیا اور سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ حال احوال پوچھا۔ نوید نے چوڑیاں دکھائیں۔ میں ڈبہ لے کر دیکھنے لگی، بہت خوبصورت بنی تھی۔ میں جب چوڑیاں ہاتھ میں ڈالنے لگی، نوید نے کہا کہ ایسے نہیں، میں چوڑیاں ڈالتا ہوں، اور وہ اٹھ کر میرے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا اور چوڑیوں کا ڈبہ میرے ہاتھ سے لے کر خود میرا ہاتھ پکڑ کر پہنانے لگا۔ مجھے بہت اچھا لگا۔ پھر نوید نے میرے ہاتھ کو بوسہ دیا، جس سے میرے بدن میں کرنٹ لگا۔ میں اپنے حواس کھونے لگی۔ اتنی طاقت مجھ میں نہیں رہی کہ نوید کے پاس سے خود اٹھ جاؤں یا نوید کو اپنے آپ سے الگ کر سکوں۔ عجیب نشہ طاری ہو گیا۔ یہ پہلا غیر مرد تھا جس نے میرا ہاتھ چوما۔ شرم سے میں اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، سوچ ختم ہو چکی تھی، میں بے خود تھی۔ نوید کا ایک ہاتھ گستاخیاں کرتا رہا، جس سے میں اپنے ہوش کھوتی جا رہی تھی۔ میں کچھ نہ بول سکی۔ پھر نوید نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں مکمل طور پر اپنا حواس کھو چکی تھی۔ جب نوید مزید آگے بڑھنے لگا تو میں نے مزاحمت کی تھوڑی کوشش کی، لیکن بے سود رہا۔ نوید میرا سار اپنی جھولی میں رکھ کر میرے سار اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس وقت تک ہم صوفے میں تھے۔ پھر وہی ہوا جو ہم دونوں شدت سے چاہتے تھے۔ پھر ایک طوفان برپا ہوا اور 20-25 منٹ کے بعد طوفان تھم گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی اور نوید کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ پھر ہم دونوں نے ساتھ لنچ کیا اور نوید کو میں نے پیار سے رخصت کیا
اور تقریباً 2 گھنٹے تک میں بستر پر لیٹی رہی اور وہ حسین لمحات یاد کرتی رہی۔ اس کے بعد نوید کے ساتھ میری دوستی کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری آج کی سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔